انتہائی لائق صد احترام برادران اسلام، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک بار پھر یہود و نصارہ کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اور وہاں کے رہنے والے مظلوم مسلمان اپنے معصوم بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور جوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک قبر میں 20 سے 50 تک افراد کو دفن کیا جا رہا ہے، اور لاکھوں روپے کے سرمایے سے کھڑی ہونے والی انتہائی مہنگی بلڈنگوں کو بمبارمنٹ کے ذریعے سے زمین بوس کیا جا رہا ہے، اور صبح اور شام ان پر ظلم و ستم کی ایک نئی داستان دہرائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت ان کی زندگی کا اور ان کی نسلوں کا سب سے بڑا جرم بنا دیا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کی حفاظت فلسطین کے مظلوم، مقہور اور محصور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا قبلہ اول کو پنجہ یہود سے آزاد کرانا صرف حماس اور غزہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یا دوسرے عالم اسلام کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا بھی کوئی حق ہے اور ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین ایک سیاسی مسئلہ ہے یا علاقائی مسئلہ ہے یا عربوں کا مسئلہ ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے انتہائی نابلد اور ناواقف لوگ ہیں۔ مسئلہ فلسطین سیاسی نہیں، مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ عربوں کا قضیہ نہیں بلکہ عالم اسلام کا قضیہ ہے۔ یہ علاقائی نہیں بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے کہ جس کو قرآن نے مبارک جگہ قرار دیا ہے، الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کو ہم نے انتہائی بابرکت بنایا ہے۔ 10,000 انبیاء اور مرسلین جس سرزمین پر دفن ہو، وہ مبارک اور مقدس مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ جس مسجد کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے ہوں، مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے۔